روزے کی فضیلت میں، رمضان کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، آپ کا خطبہ ہم نے بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم باتیں بتائیں۔ ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ رمضان میں نفل عبادت کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، تو یعنی آپ کی نیکیوں کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب اس کا ایک کرورلی یاد رکھیں، اگر ایک فرض چھوڑا تو گویا 70 فرض چھوڑا، اور حقیقت یوں ہے 70 ضرب 10 700 فرض چھوڑے، اور ادا کیا تو 700 فرض ادا کی۔ اب آپ بتائیں کس قدر ڈیڈکشن ہوگی اور کس قدر ایڈیشن ہوگا، ہے نا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر الصبر ہے۔ کس چیز پر صبر؟ ہر بات پر صبر۔ ہمیں اپنی قوت اور اختیار کے باوجود صبر کرنا ہے۔ کس بات پر؟ برائی سے بچنے پر۔ میری پوری قوت ہے، کوئی ڈنڈا لے کر نہیں کھڑا، میں نہ پڑھوں نماز، لیکن مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اپنے نفس کی خواہش پہ صبر کرنا۔ میں اگر ٹی وی لگا کے بیٹھ جاؤں، کون بند کرا سکتا ہے؟ لیکن مجھے اپنے نفس کی خواہش پر صبر کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ نے روزے کے احکام ہمیں دیے، بد کلامی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا۔ کوئی تم سے حالت روزہ میں جھگڑ پڑے تو اس سے کہو میں روزہ دار ہوں، اور بس چپ کر جاؤ۔ جیسے احرام کی حیثیت ہے نا، تو روزے کی بھی اسی طرح حرمت ہے، اسے برقرار رکھنا ہے، روزے کو ملوث نہیں کرنا، آلودہ نہیں کرنا بیکار باتوں کے ساتھ۔ اور یہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ۔ مواسات، غمخواری کرنا، دکھ بانٹنا۔ سارا سال ہی دکھ بانٹنے چاہیے، لیکن رمضان میں تو خاص طور پر پتہ ہے کہ کون غریب ہے، نہیں اپنے بچوں کا خرچہ پورا کر سکتا، ہیلپ آؤٹ کریں، زیادہ سے زیادہ نکالیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں۔ اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دینا اس مہینے میں سیکھنا ہی سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا خوشی کا دن آتا ہے نا، عید الفطر۔ تو اس مہینے میں دکھ بانٹو، کسی کے کام آنے کی کوشش کرو، تاکہ کوئی دوسرا بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکے، اس کے لائق ہو سکے۔ یہ مواسات کا مطلب بھائی چارہ بھی ہوتا ہے، تو پھر وہی ساتھ نبھاؤ، بردرہڈ دکھاؤ، صرف زبانی کلامی نہیں۔ تو اس مہینے میں اللہ کی راہ میں کام کرنا اور مومنوں کی مدد کرنا کئی گنا زیادہ اجر کا حامل ہو جاتا ہے۔ افطار کروانا باعث اجر ہے، افطار پارٹیاں نہیں۔ افطار کروائیں، ضرور کروائیں۔ اپنے گھر پر بھی اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو پھر حد میں رہیں، یعنی آپ نارمل جیسے اہتمام کرتے ہیں، نارمل اہتمام کریں، جس میں آپ کی نمازیں، آپ کا وقت ضائع نہ ہو، اور مہمان بھی آسانی میں رہے، اور پھر وہی اپنی روٹین رکھے کہ جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کھجور کھائی، تھوڑا سا کچھ پیا، اور اٹھ کر مغرب کی نماز ادا کی۔ یہ نہیں کہ پہلے میں کھا لوں پھر نماز پڑھوں گی، مگر مچ جیسا حال ہو جاتا ہے، نماز کیسے پڑھے گی؟ ہوتا ہے نا، دیکھیں ماشاءاللہ 14، 15، 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ اب اتنے طویل روزے کے بعد اگر ہم پیٹ بھر کے کھا لیں گے تو مجھے واقعی خیال آتا ہے، وہ آپ کبھی دیکھیں نا، جو مگر مچھ ہوتے ہیں وہ جب کھاتے ہیں نا تو وہ ایسے سلگش ہو کے لیٹ جاتے ہیں، یوں کروٹ لیتے ہیں، ہلا بھی نہیں جاتا۔ اگر کبھی آپ پیٹ بھر کے روزے کے بعد کھا لیں، لٹرلی ہلا نہیں جاتا، ایسے لگتا ہے پیٹ کے اندر کچھ ہل رہا ہے۔ میں نے زندگی میں ایک بار یہ غلطی کی تھی کہ یعنی کہ مجھے پانی زیادہ پی لیا نا، یعنی دودھ سوڈا نہیں، وہ تھا، یہ کیا ہوتا ہے، فالسے کا جوس تھا، مجھے بہت پسند ہے گھر کا بنا ہوا، تو میں نے 2-3 گلاس پی لیے۔ تو اب نماز میں سجدے میں جاؤں تو لگے پانی آگے کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے اس قدر اپنے آپ پہ غصہ آیا کہ وہ نماز میں نا عجیب فنی قسم کی میری کیفیت ہو رہی تھی، کہ یعنی کہ بیٹھنے پہ لگے کہ ایسے پانی نیچے کی طرف سٹیک ہو گیا، سجدے میں جانے پر لگے کہ ایسے پھیل سا گیا، تو عجیب سی کیفیت تھی۔ تو اس دن میں نے ریئلائز کیا کہ اسی لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ کھجور کھاؤ، تھوڑا سا پانی پیو کہ پیاس بجھے، اور اٹھ کر نماز ادا کرو۔ اس کے بعد بیٹھو، کھاؤ پیو تھوڑا بہت، یعنی کہ اتنا کہ جس سے آپ کی تسلی ہو جائے، اور پھر تراویح کے لیے چلے جاؤ، پھر تراویح سے آؤ اور کھانا کھا کے سو جاؤ۔
تراویح سے پہلے بھی بہت اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے، پھر تراویح کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے، وہی زیادہ کھانے کی وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ تو مہمانوں کے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے، اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس دوران دعوتیں نہ کریں۔ افطار کروانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے گھر بلا کر افطار کرائیں، آپ اگلوں کو افطار کا سامان دے سکتے ہیں، یعنی وہی بات ہے کہ آپ مہینے کا راشن دے سکتے ہیں، یا آپ افطاری بنا کر بھجوا سکتے ہیں۔ اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ قریب والوں کو آپ افطاریاں بنا کر بھجوائیں، آپ دیگ شیک بنوا لیں اور لوگوں کے گھر کھانا بھیج دیں۔ اس قسم کے آپ اہتمامات کر سکتے ہیں جن میں آپ کا وقت نہ لگے، اور اگر بلانا ہی پڑے، یعنی کوئی آ گیا ہے تو بھی غیر ضروری اہتمام نہ کریں، ان کا روزہ بھی بچائیں، اپنا روزہ بھی بچائیں، نارمل سا کھانا بنائیں، نارمل سی چیزیں کریں، اور خود بھی نماز صحیح طریقے سے پڑھیں، ان کو بھی پڑھائیں۔ اب کہیں جانا بھی پڑے اول تو کوشش کریں کہ نہ جانا پڑے، تاکہ آپ کی روٹین قائم رہے، اور اگر جانا پڑے تو پھر وہاں جا کر نماز نہیں چھوڑنی، وہاں جا کر تراویح نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدھی کھجور پر روزہ کھلوا دے یا ایک کھجور پر کھلوا دے، اس میں ایک کھجور کا لفظ ہے نا، ایک اور حدیث آگے ہم پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے آپ نے کہا کھجور کے ٹکڑے پر، کہ پوری کھجور نہیں ہے، آدھی سے خود کھول دیا، آدھی سے دوسرے کو کھلا دیا، روزہ کھلوا دیا، اس پہ بھی اتنا ہی اجر ہے۔ پانی کے گھونٹ پر، شربت کے گھونٹ پر بھی آپ نے روزہ کھلوایا تو وہی اجر ہے۔ تو ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کریں گے، لیکن جو آپ نے اپنے لیے افطاری بنائی ہے دیٹ از مور دین انف۔ اس کو جو ہے نا وہ ریاکاری کا ذریعہ نہیں ہم نے بنانا، اور نہ ہی وقت کی ضیاع کا۔ شیطان مختلف طریقوں سے پھنساتا ہے نا، تو اس میں سے ایک طریقہ ہے وقت ضائع کروانا۔ رمضان کا وقت بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، ایک ایک لمحہ اس کا سنبھالنا۔ اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک حصے میں دوسری چیز نہیں ملتی، سبھی کچھ ملتا ہے، لیکن پہلے حصے میں رحمت ہے، یعنی اللہ رب العالمین بندوں پر مہربان ہو چکے ہوتے ہیں، تو بندوں کی مہربانی، جب اللہ رب العالمین بندوں پر مہربانی فرماتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر ان کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ لہٰذا دوسرے حصے میں اکثر وہ لوگ جو تھوڑی بہت توجہ سے بھی رمضان کا کام کر رہے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو پھر تیسرے حصے میں جن کی بخشش ہو جاتی ہے ان میں سے وہ گروہ ہوتا ہے جسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جب اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں نا کسی کے لیے جہنم کی آزادی کا، تو پھر اللہ اس کے اسباب بھی دیتے ہیں، اللہ اس پر استقامت بھی دیتے ہیں۔ تو پھر اس مہینے میں انشاءاللہ یہ آپ نے اللہ سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کوشش کرنی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ملازموں کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی روزہ آسانی اور سہولت کے ساتھ رکھ سکے۔ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کرنے کا حکم دیا۔ ایک، کثرت کے ساتھ تحلیل پڑھنا، لا الہ الا اللہ، خالی بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے جو مختلف صیغے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس طرح کے بہت سارے صیغے ہیں، جو آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جامع ہے، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، یہ جو استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں بھی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کا جامع صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پانچواں کلمہ بھی جامع ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چھوٹا سا یہ صیغہ ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس میں بھی دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مختلف اوقات میں مختلف پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی چیز پڑھتے رہنے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات طبیعت تھکنے لگتی ہے، تو اس میں پھر آپ مختلف اوقات میں مختلف پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کی کثرت کرنی ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا انشاءاللہ؟ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کام ایسے ہیں جن سے تمہارا رب راضی ہوگا، لا الہ الا اللہ کہنا اور استغفار مانگنا، اس سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ تو رب راضی تو سب راضی، تو اللہ کی رضا کی ہی تو دوڑ ہے ساری، تو ان کو کثرت سے کرنا ہے۔ اور دوسرے 2 کام جن کے بغیر آپ نے کہا تمہارا چارہ ہی کوئی نہیں ہے، تم ان سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے، وہ کیا ہے؟ جنت مانگنا اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، کیا ہے؟ بہت اچھا کرتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب جنت مانگو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ میں وہی ہوں گا۔
جی اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوسی واعوذ بک من النار. اس کی ایک اور دعا بھی ہے جو اللہ نے سکھائی آپ کو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مکمل دعا ہے بھائی. آخرت کی حسنہ تو ایک ہی ہے، جنت مل جائے اور عذاب نار سے بچا لے. تو یہ بھی جامع دعا ہے اور اللہ نے خاص عرفہ کے دن کے لیے کہا یہ پڑھا کرو، تو پھر اس کو کثرت سے پڑھیں. مینا میں پڑھنے کے لیے کہا نا، مینا میں دعائیں مانگو، اور پھر کہا کہ سب سے اچھی دعا تو یہ ہے. فوراً ہی بعد آ گیا نا، مینا میں اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ. اور پھر ساتھ ہی کیا کہا کہ جو لوگ خالی دنیا مانگتے ہیں انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ہاں جو یہ دعا پڑھیں گے انہیں سب کچھ ملے گا. تو اللہ نے کہا کہ حج جیسے ہے موقع پر یہ دعا پڑھا کرو. تو یہ ہماری خاص دعا ہے، تو اس کو کثرت سے پڑھیں، اس پہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا کو تم 3 بار دہراتے ہو اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں. اگر تم 3 بار کہتے ہو تو اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں، یعنی سنجیدگی سے لیتے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ جب کوئی 3 بار کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، تو جہنم بھی کہتی ہے اللہ جی یہ بار بار مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے تو اسے پناہ دے دے. اور جب کوئی تین بار کہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو جنت بھی کہتی ہے کہ اللہ جی یہ اتنا میرا طلبگار ہے تو آپ اس کے نصیب میں لکھ دیں مجھے. تو 3 بار کوشش کیا کریں دعا کو دہرانے کی. تو آپ دیکھیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر کتنی ہیں. اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب کریم مومنوں کی صفتیں ارشاد فرماتے ہیں. تو کہتے ہیں والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں. تو اللہ رب کریم کو روزہ جو ہے نا بہت محبوب ہے، اور اللہ کے بندوں کی صفتوں میں سے ایک اہم ترین صفت. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے حوالے سے نصیحتیں فرمایا کرتے تھے. تو ہمارے پاس ایسی کئی احادیث موجود ہیں جن میں آپ نے رمضان کے حوالے سے ہمیں کچھ باتیں بتائیں. آج ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. آپ نے کہا تھا کہ میری زندگی میں 4 کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ایک تحریر، ایک استغفار، بتا تو دیے. ایک جنت کی طلبگاری اور ایک جہنم سے بچنے کی دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان میں 4 خصلتیں اپنے اندر پیدا کرو. رمضان میں اپنے اندر 4 خصلتیں پیدا کرو. ان میں سے 2 خصلتیں وہ ہیں جن کے سبب سے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا. تو وہ 2 خصلتیں جن سے رب راضی ہو جائے گا وہ ہیں لا الہ الا اللہ کہنا اور استغفار کثرت سے کرنا. اور وہ 2 خصلتیں جن سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہمارا گزارا نہیں ان کے بغیر. ایک ہم جنت مانگے اور دوسرا ہم جہنم سے بچنے کی دعا مانگے. کلیئر ہو گیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ عز وجل نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، سوائے روزے کے. فَإِنَّهُ لِي، روزہ تو میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِيُ بِهِ، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی روزہ بندہ پورے خلوص سے میرے لیے رکھتا ہے، اس کے دل کی حالت کوئی نہیں جانتا، تو اس کا اجر بھی میں سیکرٹ رکھوں گا، اور ہر بندے کو اس کے خلوص کے مطابق اجر ملے گا. تو یہ وہ سرپرائز گفٹ ہے جو قیامت کے دن ملے گا. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ ڈھال ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَسْخَبْ، تو جس دن تم میں سے کوئی روزہ رکھے نہ کوئی بے حیائی کا کام کرے اور نہ ہی کوئی غلط کام کرے، کوئی جھگڑا کرے. فَإِن سَبَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اسے گالیاں دے، او قاتلہ، یا اس سے جھگڑا کرنے لگے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس سے بس اتنا کہہ دے میں روزہ دار ہوں. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، روزہ دار کے منہ کی بدبو
اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جو اسے خوش کرتی ہیں، اذا افطر فرح، روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبُّهُ فَرِحَ بِالصَّوْمِ، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ کیوں؟ آپ کسی سے ملیں اور وہ آپ کو کہے میں آپ کے لیے سرپرائز لایا ہوں، خوش ہوں گے؟ تو اگر اللہ سے ہم ملیں، قیامت کی ملنا تو ہے ہی، تو جب ہم ملیں اللہ سے تو اللہ کہیں اچھا بھائی تمہارے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے، تو بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ہم تو جائیں گے نا سوالوں کے جواب دینے، پکڑے جانے کے خوف سے کانپتے ہوئے، اور اگر اس وقت اللہ کریم یہ کہیں کہ بھائی تمہارے لیے تو میرے پاس ایک سرپرائز ہے، تو شادی مرگ کی کیفیت نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نا۔ رواہ البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ وفی روایت مسلم، اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں، یعنی روایت مسلم میں یہ آئی، کچھ باتوں کے لفظ فرق ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ جب بیان کرتے تھے تو الفاظ کی بھی احتیاط کرتے تھے، اور محدثین نے جب ان کو ویریفائی کیا تو اگر لفظ کا فرق ہے تو انہوں نے اس کو علیحدہ ساتھ بیان کیا، اتنی احتیاط کی حدیثوں کو جمع کرنا۔ کل عمل ابن آدم، انسان کا، ابن آدم کا ہر عمل، یضاعف الحسنات عشر امثالها الى 700 ضعف، انسان کے، ابن آدم کے ہر نیک عمل میں اضافہ کیا جاتا ہے 10 گنا سے 700 گنا تک۔ قال اللہ تعالی، اور اللہ فرماتا ہے، الا الصوم، روزے کے علاوہ، روزے کے علاوہ، فإنہ لی، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، اور میں ہی اس کا جزا، اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنے گنا، کتنا کس قسم کا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور اس کا انحصار بندے کے خلوص پر۔ یَدَعُ شَہْوَتَهُ، وہ اپنی خواہشیں ترک کرتا ہے، وَطَعَامُهُ، اپنا کھانا ترک کرتا ہے، مِنْ أَجْلِ، میری خاطر، لِلصَّائِمِ، روزہ دار کے لیے، فرحتانی، دو خوشیاں، فرحتن عند فطرہ، ایک خوشی اس کی افطار میں ہے، وہ فرحتن عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی ہے۔ وہی بات ہے، جب ملیں گے تو وہ سب سے مشکل وقت ہوگا، لیکن جن کے لیے سرپرائز رکھے گئے ہوں گے ان کے لیے تو خوشی کا وقت ہوگا۔ والخلوف فم الصائم، اور روزے دار کے منہ کی بو، اطیب عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ پاکیزہ ہے، من ریح المسک، مشک کی خوشبو سے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔ سارا دن روزہ ہوتا ہے نا، تو دوپہر کے بعد نا سانس میں ایک خاص قسم کی خالی اسٹمک کی اسمیل شامل ہو جاتی ہے، جو تھوڑی سی ناگوار گزرتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ خوشگوار ہے۔ وفی روایت ترمذی، ترمذی کی ایک روایت میں یوں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربکم یقول، بے شک تمہارے رب نے کہا، کل حسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ والصوم لی، سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں اس کی جزا خود پرسنلی دوں گا۔ یعنی آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کو حکومت کی طرف سے انعام ملتا ہے، کوئی آ کے دے دیتا ہے، مگر کوئی ایک آدھ کام ہوتا ہے کہ صدر مملکت کہتے ہیں چائے پر بلاؤ میں خود بات کروں گا، تو وہ کتنا آزاد ہو جاتا ہے۔ تو روزہ وہ کام ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں خود پرسنلی جب قیامت کے دن ملوں گا اس دن اس کی جزا دوں۔ اب آپ سوچیں روزے کی کیا اہمیت ہے، اور جس بندے کو اللہ نے ملتے وقت کہا کہ بھئی تیرے لیے تو میرے پاس سرپرائز ہے، تو وہ تو پھر بچ گیا نا، کہ نہیں؟ یہ ہے روزہ۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مطابق دیں گے، ہم نے تو اپنے مطابق مانگنا ہے نا، اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اور وہ اللہ اپنے حساب سے دیں گے، اور اس چیز کا انحصار بندے کے خلوص پر ہے۔ جتنا خالص اللہ کے لیے روزہ رکھا اتنا خالص اجر ملے۔ والصوم جنۃ من النار، اور روزہ جہنم سے ڈھال ہے، جیسے روکتی ہے نا ڈھال تلوار کو، جہنم کو روزہ روکتا ہے۔ رمضان سفارش کرے گا۔ ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔
وَإِن جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ، اگر کوئی بیوقوف تمہارے ساتھ بیوقوفی پر آمادہ ہو، جھگڑنے لگے، برا بلا کہنے لگے، وَهُوَ صَائِمٌ، اور جس سے جھگڑا کیا جا رہا ہو وہ روزے دار ہو، فَلْيَقُلْ، تو بس اتنا کہے، انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ وفی روایت لابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے بھی اسے بیان کیا، اس کے الفاظ یوں ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، ابن آدم کا ہر عمل جو ہے ایک نیکی کا اس کو 10 سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ قال اللہ، اور اللہ نے کہا، الا الصیام، روزوں کے علاوہ، فہو لی، کیونکہ روزے میرے لیے ہیں، وانا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ خود پرسنلی دوں گا۔ ید الطعام من اجلی، بندہ میری خاطر کھانا چھوڑتا ہے، وید الشراب من اجلی، اور میری خاطر پینا چھوڑتا ہے، وَيَدْعُ لَذَّتَهُ مِنْ أَجْلِي، اور اپنی لذت کی چیزیں چھوڑتا ہے میرے لیے، وَيَدْعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي، اور میری خاطر اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور بندے کے جو روزہ دار ہو منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحتُ ہینا یفطرو، ایک خوشی اس کے افطار میں ہے، وفرحت ہینا یلقا ربو، اور دوسری خوشی اس کے اپنے رب کے ساتھ ملاقات میں ہے۔ سمجھ تو آ گئی؟ دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب کریم تمہارے رب تم سے کہتے ہیں کہ میں ہر نیکی کا اجر ایک نیکی کا 10 سے 700 گنا تک دیتا ہوں، ایٹ لیسٹ 10 اور میکسیمم 700 گنا۔ اس کا انحصار انسان کے خلوص پر ہے، جتنے خلوص کے ساتھ نیکی کی اتنا زیادہ اجر بڑھے گا۔ ہو گیا؟ لیکن اللہ نے بار بار کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹڈلی حدیث سنائی نا، مختلف صحابہ نے اسے آگے کنوے کیا، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں میں ہر نیکی کا اجر ایک نیکی کا 10 سے 700 گنا تک دیتا ہوں، سوائے روزے کے۔ روزے کا اجر میں پرسنلی دوں گا، اور کیا دوں گا؟ یہ بھی میرے اور بندے کے درمیان، کیونکہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے، میرے لیے ازدواجی تعلقات ترک کرتا ہے، تو اسے جو بدلہ ہے میں پرسنلی دوں گا۔ یہ میرے اور اس کے درمیان راز ہے، اس کے لیے میں نے سرپرائز گفٹس رکھے، سرپرائز نعمتیں رکھی۔ اور روزے دار کو 2 اوقات میں خوشی ملتی ہے، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے، روزہ کھولنے کی خوشی ہوتی ہے، عجیب سی خوشی ہوتی ہے نا افطار کے ٹائم، وہ کھانے کی خوشی نہیں ہوتی، بس وہ ایک اور خوشی ہوتی ہے جسے آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں، ایکسپلین شاید نہیں کر سکتے، تو وہ خوشی اللہ دل پر اتارتے ہیں، روزے کی تکمیل کی خوشی۔ اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ جس کو پتا ہو میرے سرپرائز گفٹس پڑے ہیں، آپ بچے کا گفٹ لائیں اور رکھ دیں اور اس کو کہیں کہ اچھا عید والے دن تمہیں یہ گفٹ ملے گا، کیا ہے؟ سرپرائز ہے، تو بچہ کس شدت سے عید کا انتظار کرے گا، اور عید والے دن وہ سب سے پہلے کیا کہے گا؟ میرے سرپرائز گفٹ کہاں ہیں؟ تو جو خوشی اس کو عید کے دن کے آنے کی ہوگی، وہی خوشی ان سچے روزہ داروں کو ملے گی قیامت کے دن، کہ جب قیامت کے دن آئے گا وہ تو اس سرپرائز کے لیے ویٹ کرتے رہے نا کتنے کتنے سال، تو پھر جب اللہ کریم انہیں بلائیں گے اور بتائیں گے کہ میرے پاس تمہارے لیے سرپرائزز ہیں، تو پھر کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ تو قیامت کا دن جو سب سے ہولناک دن ہے وہ ان کے لیے خوشی کا دن ہو، فرحت کا دن ہو۔ تو کتنی آسان بات ہے جسے ہم آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جی گرمی ہے کیا کریں، وہ جی کیا بتاؤں، مجھ سے تو پیاس نہیں برداشت ہوتی، یہی کچھ کہتے ہیں نا۔ یعنی ایک خاتون نے مجھے بتایا اس نے کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی نہیں رکھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میرا سلائیوا یعنی تھوک کم بنتا ہے تو مجھے اس وجہ سے پیاس بہت لگتی ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یعنی یہ ریزنز ہیں، کہیں کاؤنٹ کرتی ہیں یہ ریزنز؟ پھر اس پر عجیب عجیب باتیں، جی بچے بڑے ہو جاتے ہیں روزے نہیں رکھواتے، کیوں نہیں رکھواتے؟ وہ جی اسکول جاتے ہیں، اپنے بھائی کی شادی ہو تو مہینہ گھر بٹھا لیتے ہیں، اور روزوں کی دفعہ تماشے شروع ہو جاتے ہیں۔ اول تو بچوں کو مضبوط ہونا چاہیے، روزے رکھیں اسکول جائیں، اور اگر فرض کریں کہ بھئی گرمی زیادہ ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے، چھٹی کروا لیں۔ آگے پیچھے تو چھٹیاں دھڑا دھڑ کرواتے ہیں، جعلی جو ہے نا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر کراتے، چلے فائن دے لیں، بچوں کا روزہ رکھوا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہانے بنا رکھیں۔ گرمیاں ہیں تو اے سیوں میں بیٹھے رہتے ہیں،
اور سب سے زیادہ میرا مشاہدہ ہے افطار پارٹیاں وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھنے ہوتے، کیونکہ جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا سیریسلی، اس کو تو اپنی اور اپنے گھر والوں کی افطاری بنانے کے لیے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، اللہ جی ہمت دے دینا، اللہ جی ہمت دے دینا، کیونکہ کئی سالوں سے ماشاءاللہ گرمی کے روزے آ رہے ہیں الحمدللہ، تو 10-15 روزوں کے بعد واقعتاً ایک کمزوری سی محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب عصر کے بعد کا وقت آتا ہے جو خاص افطاری کے ٹائم کا وقت ہوتا ہے تیاری کا، یعنی کہ تو اس وقت کافی ہمت لو ہوئی ہوتی ہے، تو بندہ اس وقت کہتا ہے اچھا اللہ ہمت دینا، افطاری بنا دیں، ہوتا ہے نا ایسے. تو وہی لوگ افطار پارٹیاں رکھتے ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھنے ہوتے، اور میں نے وہ پوری فیملیاں دیکھی ہیں جو روزے نہیں رکھتی. یعنی ایک صاحب نے کہا کہ جب میں اس لیے روزے نہیں رکھتا مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا. کیا بات ہے. وہ اقبال سچ کہتے ہیں نا، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. ویسے تو پورا شعر ہے، کس قدر تم پہ گرم صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. اسے نہ وفاداری نبھانا کہتے ہیں. تو عجیب یعنی باتیں سن کر حیرت ہوتی ہے، شرم بھی نہیں آتی کہتے ہوئے. نہیں جی، کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کل افطار پارٹیز جو ہیں یہ افطاری کروانے کی وہ تو سینس ہی ساری چینج ہو گئی. بالکل سینس چینج ہو چکی ہے، اور ان افطار پارٹیوں میں کوئی ثواب نہیں ہے. اب جی وہ حکومت بھی افطار پارٹیاں کرا رہی ہے، اچھا جی اداکار بھی افطار پارٹیاں کرا رہے ہیں، مجھے یہ اعتراض نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حرام مال سے ثواب نہیں ہوتا، ایک بات ہے، اور دوسری بات ہے افطار پارٹیوں میں بھی آدھے ننگے ہو کر آنا. اچھا افطار پارٹی افطار کے لیے آ رہے ہیں جی، افطار کے لیے میک اپ کیوں ہو رہے تھے؟ میں یہ نہیں کہتی، میں میک اپ کے بالکل خلاف نہیں ہوں، بن سور کے رہنا چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے رمضان میں، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. کیا ضرورت ہے عید پہ کرنا نا تیاریاں ساری اپنی، کس نے منع کیا؟ اور پھر افطار تو ثواب کے لیے کیا تھا، تو پھر اتنے فیشن اتنے دکھاوے کی کیا ضرورت ہے؟ افطار کیا ثواب پانے کے لیے تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو یہ دنیا دکھاوے بن گئے، یہ افطار نہیں رہا. افطاری اور چیز ہے، افطار پارٹیز اور چیز ہے. افطاری کریں کرائیں، افطار پارٹیز مت کریں کرائیں. اور پھر افطاریوں میں اعزا کو بھی آپ بھیجیں، ان کو بھیجیں جو محروم ہیں، آپ کی کام والی ہیں. آپ نے جو افطاری کا بنایا ہے، جو روزمرہ آپ کچھ نہ کچھ تو بناتے ہیں نا کھانا یا کچھ اچھا بنایا، اس میں سے ایک ڈبہ نکالیں اور اس کو ہینڈ اوور کر دیں کہ یہ آپ کے لیے بچوں کو افطاری کرانا، کیونکہ انہوں نے روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں اور ان کے پاس افطاری کا سامان بھی نہیں ہوتا. ان لوگوں کو دیں. یا محلے میں کوئی ایسا گھر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا نہیں ہے اتنا ذریعہ، یہ نہیں بنا پاتے، ان کو بھیجیں. اور پھر ایک دوسرے کو ویسے بھی بھیجیں. بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ افطاری کے ٹیبل پر بیٹھے ہیں اور کہیں سے گرم گرم پکوڑے آ گئے ہیں، تو آپ نے 100 چیزیں بنائی ہوئی ہوں، وہ ان پکوڑوں کی اور ہی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا یہ میری ہمسائی نے بھیجے. تو کبھی کوئی اس طرح کے اہتمام کر لیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹائم ہے خاص، یا جیسے آپ کا اس دن روزہ نہیں ہے، مینسوریشن کا سبب ہے یا کچھ، تو آپ کوئی خاص چیز بنا کر اپنے نیبرز وغیرہ میں، اپنے اعزاء میں، جیسے بھی آپ چاہتے ہیں بانٹتے. لیکن ہر وقت کھانوں کے ساتھ چپکے رہنا. میں آپ کو بتاؤں شیطان کے چکروں میں سے آج کل ایک چکر جو ہے نا وہ ہے کوکنگ شوز. جو عورتیں ٹی ویوں کے آگے نہیں بیٹھتی تھی نا وہ بھی بیٹھنے لگ گئی. ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو کوکنگ شو دیکھ رہے ہیں. ایمانداری سے بنائے، کتنے نئے کھانے سیکھے آپ نے اور بنانے شروع کیے. کوئی 2-4 چیزیں ہوتی ہیں، پھر کیوں ہر وقت کوکنگ شوز کے آگے بیٹھے رہتے ہو؟ شیطان صرف وقت ضائع کراتا ہے، عمر ضائع کراتا ہے، ہماری زندگی ضائع کراتا ہے. تو لہٰذا اس چکر میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے؟ تو رمضان جو ہے اللہ کی رضا پانے کا مہینہ ہے، اور اللہ سے سرپرائزز ون کرنے کا مہینہ. کون ہے جو گفٹ ہیمپر جیتے گا؟ اس کا مہینہ. تو دوڑ اس میں لگانی ہے، افطاریوں میں نہیں لگانی، ٹھیک ہے؟ تو اپنے یہ چیزیں نا اپنی ایک لسٹ بنائیں، رمضان کی کیا کیا خصوصیات آپ کو مل رہی ہیں جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھی، ان کی ایک نا ایسی موٹی موٹی لسٹ بنائیں. انشاءاللہ آخری دن ڈسکس کریں گے اس، اور ہم انشاءاللہ رمضان کی احادیث ہی پڑھیں گے اور سنیں گے، اور ان سے ہم اپنے لیے انسینٹیو نکالیں گے، موٹیویشن کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.